گھنٹے گھنٹے کی آواز ہر شخص کے دل پر گھونسے کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک ایک لمحہ جیسے صدیوں پر محیط ہو گیا تھا۔ غوث بھائی عرف منّے بھائی کے گھر کے سب سے بڑے کمرے میں سمجھو پورا محلہ سہما اور سراسیما سا موجود تھا کہ اگلے لمحے نہ جانے کیا خبر آئے۔ محلے بھر کے چہیتے منّے بھائی دفتر سے روز شام 6 یا 7 بجے تک گھر پہنچ جایا کرتے تھے، اور آج رات کے 11 بجنے آئے تھے اور دور دور تک ان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ منّے بھائی کی عمر رسیدہ ماں مسلسل بین کیے جا رہی تھیں۔ ان کی اماں شاید بھانپ گئی تھیں کہ آنے والا وقت کوئی اندھونا خبر لانے والا ہے، کیونکہ ان دنوں کراچی وہ روشنیوں کا شہر نہیں رہا تھا جہاں بھانت بھانت کی زبان بولنے والے، مختلف مذاہب کے ماننے والے اور ہر قسم کے فرقے سے تعلق رکھنے والے بنا کسی خوف اور تفرقے کے مل جل کر رہتے تھے۔ یہ 30 مئی 1989 کا کراچی ہے، جہاں پچھلے کئی سال سے آصف کا سایہ پڑ چکا تھا۔ سب کے منہ کو جیسے خون لگ گیا تھا اور سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ کمرے میں موجود ہر شخص صرف منّے بھائی کی خیریت سے واپسی کی دعا کر رہا تھا۔ 24 سالہ منّے بھائی کا تعلق ماڈل کالونی کے محلے کے اس خاندان سے تھا جو تقسیم کے وقت مدراس سے سیدھا یہیں آ بسا تھا۔ ان کا گھرانہ مالی طور پر کافی مستحکم تھا۔ اس وقت کسی گھر میں بڑے سائز کا رنگین ٹی وی، ریفریجریٹر اور فون ہونا بڑی اہمیت کا حامل ہوا کرتا تھا۔ اور دوسری قابل ذکر بات یہ تھی کہ ہر کچھ عرصے بعد منّے بھائی کے گھر ایک شاہانہ قسم کی پارٹی کا انعقاد ہوتا، جو ہم سب بچوں کے لیے بے حد خوشی کا باعث ہوتا، جس میں بہترین پکوان کے علاوہ VCR پر 3 انڈین فلمیں دکھانے کا بھی اہتمام ہوا کرتا تھا۔ پوری رات جشن کا سما ہوتا۔ منّے بھائی 9 بہن بھائیوں میں 8ویں نمبر پر تھے۔ اس کے بعد بالکل ان کی ہی جیسی دھان پانسی، سرف قد، سانولے رنگ روپ اور تیکھے نین نقش والی چھوٹی بہن منّی باجی تھیں، جنہیں ہم سب بچے پیار سے ریکھا کہا کرتے تھے۔ منّے بھائی سے اپنائیت اس لیے بھی تھی کہ وہ ڈانس میں کمال رکھتے تھے۔ ہم سارے بچے حسرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت لیے دونوں بہن بھائی کو بالی ووڈ کے گانوں پر خوبصورتی سے تھرکتے ہوئے دیکھتے۔ ان کے اپنے گھر کی محفل کی تو بات ہی اور ہوتی، لیکن محلے کی کسی بھی تقریب میں منّے بھائی اور منّی باجی کا ڈانس کرنا لازمی ہوتا۔ ڈانس ہے نا اچنبے کی بات؟ دراصل ابھی ضیاء الحق کا مذہب کارڈ، کلاشن کوف اور ہیروئن کلچر کی پنیریاں تو لگائی جا چکی تھیں، لیکن ابھی انہیں تناور دخت بننے میں کافی وقت درکار تھا۔ ہمارا محلہ سندھی، پنجابی، پختون اور اردو بولنے والوں پر مشتمل تھا، جبکہ ایک کشمیری ڈاکٹر بھی اسی محلے میں رہتے تھے اور اپنا کلینک کرتے تھے۔ کیا بے فکری کے دن تھے وہ! کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون کس زبان اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب فروغی باتیں سمجھی جاتی تھیں۔ ضیاء الحق کی آمریت میں جہاں کئی اور خرافات اس ملک پر مسلط کی گئیں، وہیں 1984 میں MQM کو بھی مورز وجود میں لایا گیا، اور جلد ہی کراچی، حیدرآباد میں ان کا طوطی بولنے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں لسانی فسادات کو ہوا دینے کے لیے PPI یعنی پنجابی پختون اتحاد کا بھی قیام عمل میں لایا گیا۔ تب دانستہ یہ احساس دلایا گیا کہ آس پاس بسنے والے جو برسوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے، دراصل ایک دوسرے سے کسی نہ کسی حوالے سے مختلف ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رویے بدلنے لگے۔ جن گھروں میں بے دھڑک بنا دستک دیے جانا روز کا معمول ہوا کرتا تھا، وہاں جانے سے قدم خود بخود رکنے لگے۔ وہی گھروں کے آگے بنے چبوترے یا لان جہاں سارے محلے کے افراد نشست جمایا کرتے تھے، ویران رہنے لگے۔ سڑکوں اور گلیوں نے سرحدوں کے روپ دھار لیے۔ محلے کے بزرگ جو پہلے ہی 47 اور 71 کی تقسیم اور ہجرت کے زخم خوردہ تھے، ملک کی تیسری تقسیم پر ہراساں تھے۔ روز درجنوں افراد کا کسی نہ کسی پارٹی کے ہاتھوں مارا جانا معمول بن چکا تھا۔ کرفیو لگنا ایک عام سی بات ہو گئی تھی۔ فوجیوں سے بھرے ٹرک دن رات علاقے میں دندناتے پھرتے، اس کے باوجود اموات بھی بڑھتی جا رہی تھیں اور عقوبت خانے بھی۔ رات کے اندھیرے میں تمام پارٹیوں کو اسلحے کی منصفانہ ترسیل کی جاتی تھی، حتیٰ کہ لاشوں کے زخم دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ مارنے والے کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر پارٹی کے غنڈوں نے عقوبت خانوں میں ٹارچر کرنے کے لیے مختلف اوزار ذخیرہ کر رکھے تھے۔ رات گھروں سے نکلنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اسی لیے سب سرے شام ہی اپنے گھروں میں محصور ہو جایا کرتے تھے۔ منّے بھائی کو کئی بار گھر جلدی پہنچنے کی تنبیہ کی گئی تھی اور PPI والے علاقے سے گزر کر آنے سے اجتناب برتنے کو کہا گیا تھا، لیکن صدا کے شریک منّے بھائی ہمیشہ کھلکھلا کر ہنس کر کہتے، بھائی ہماری کسی سے کیا دشمنی جو ہماری ننھی سی جان لے گا۔ لیکن اس رات کے پہر سب کو یقین ہو چلا تھا کہ منّے بھائی بھی اس خونی دور کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں، کیونکہ صرف 2 دن پہلے ہی برسوں سے ہمارے گھروں میں دودھ دینے والے گوالے کی جان صرف اس لیے لے لی گئی تھی کہ وہ صرف پنجابی بولتا تھا۔
तो हिसाब तो बराबर करना ही था। पूरी रात सारा मोहल्ला मुन्ने भाई के घर पर सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। रोशनी की पहली किरण पड़ते ही मोहल्ले के चंद बुजुर्ग अफराद पीपीआई के इलाके में दाखिल हुए, जो लबे सड़क ही था। किसी खुदातर्स आदमी ने बताया कि आगे ग्राउंड में एक मिट्टी में अटी हुई कोई फरबा सी लाश पड़ी है। मुन्ने भाई क्योंकि धान पान से थे तो सबको एक गू नागू सा इत्मीनान हुआ कि शायद ये कोई और बदकिस्मत होगा। लाश फूल चुकी थी और जिस्म पर जा बजा सिगरेट दागने के निशानात थे। गर्दन के गिर्द एक रस्सी बंधी थी जिसको गालिबन गाड़ी से बांधकर रूह परवाज होने तक घसीटा गया था। घसीटने से कमर पर खाल नाम की कोई शय नहीं बची थी। चेहरा कीचड़ से लथपथ था, लेकिन मुन्ने भाई की हाल ही में होने वाली मंगनी की अंगूठी उंगली के गोश्त में पेवस्त हो चुकी थी। ये वाकया मेरी बचपन की याददाश्तों में महफूज है। हालिया वाकयात में पीटीआई के फाशिज्म को देखकर मुझे 80 और 90 की दहाई का कराची में एमक्यूएम का दौर याद आ गया, जिसने लोगों के दिनों में गुंजाइश ख़त्म कर दी थी। लोगों में जानबूझकर नफरतों के ऐसे बीज बो दिए थे कि हमा वक्त वो एक दूसरे को मारने के दर पे रहते थे। लेकिन नतीजा क्या निकला? आज फिर वही खेल दोबारा खेला जा रहा है। कल नुकसान सिर्फ 2-4 शहरों तक महदूद था, लेकिन इस बार खसारा पूरे मुल्क और इसकी आवाम का होगा, और मुकद्दस गायें आराम से चारा खाती रहेगी।